والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. حضرات، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے یہ عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے کہ ہم درس کے ضمن میں آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کا جو مطالعہ ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا، اس میں 2 آیات میں انبیاء اور رسل کے قتل کا ذکر ہے، اور یہ مسئلہ در حقیقت قرآن حکیم کے اساسی فلسفے اور اس کی حکمت سے متعلق ہے. پہلی بات یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، اور دوسری ایک یہ رائے کہ نبی تو قتل ہو سکتے ہیں لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتے. یہ چونکہ بعض اور دوسرے حضرات کی طرح میری بھی مستقل رائے ہے، پختہ رائے ہے، لیکن یہ کہ 2 مقامات قرآن مجید کے ایسے بھی ہیں کہ جہاں قتل کا لفظ رسولوں کے ساتھ بھی آیا ہے. ان میں سے ایک آیت ہمارے گزشتہ درس میں تھی اور ایک آیت جو ہے سورہ مائدہ میں ہے. لہذا جب بھی کبھی اس مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتے ہیں، سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو ایک مکمل تقریر میں کر دی جائے، تاکہ جن حضرات کو بھی اس مسئلے سے کوئی دلچسپی ہے وہ پھر اس کے ما لہو ما علیہ، اس کے پروز اینڈ کونز جو ہیں ان کو بیک وقت سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کر سکیں. پہلے تو نوٹ کر لیجئے کہ پچھلے درس میں آیت نمبر 87 میں فرمایا گیا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اس آیت مبارکہ میں رسولوں کے تذکرے کے ساتھ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ان میں سے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلانے ہی پر صرف اکتفا کی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تو تم قتل بھی کرتے رہے. تو یہاں گویا کہ قتل رسل کا تذکرہ موجود ہے. اسی رکوع میں آگے چل کے آیت نمبر 91 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس آیت مبارکہ میں یہاں پہ قتل کا لفظ جو ہے انبیاء کے بارے میں آیا ہے، اور غالباً یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا کہ جہاں ایک ہی رکوع میں اور ایک ہی سلسلہ کلام میں قتل رسل کا تذکرہ بھی ہے اور قتل انبیاء کا تذکرہ بھی ہے. بہرحال اس کے بارے میں اب میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے آپ کے سامنے اپنی رائے رکھوں، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھنے سے پہلے وہی بات جو میں نے بارہا کہی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیں کہ آیت نمبر 87 میں جو بات آئی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 میں بھی ہے. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، یہاں پہ بھی لفظ رسول ہے. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70. تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے کہ یہ معاملہ جو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مقامات ہیں قرآن مجید کے کہ جس میں یہ قتل کا لفظ جو ہے یہ رسولوں کے تذکرے کے ضمن میں آیا ہے. تو پہلی آیت نمبر 87 سورہ بقرہ کی اور دوسری آیت نمبر 70 سورہ مائدہ کی. اب آئیے اس اصل مسئلے کی طرف
سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ جہاں تک لغت کا تعلق ہے، نبی کے بارے میں اگرچہ اکثر حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ نبع سے مشتق ہے۔ نبع، اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اہم خبر۔ نبع سے نبی اہم خبر دینے والا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی اطلاعات ملتی ہیں، غیب کا علم عطا ہوتا ہے، غیبی امور جن کا تعلق ایمان سے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی اسی لیے نبی ہوتا ہے کہ ان امور پر انہیں مطلع کیا جاتا ہے اور پھر وہ ان امور کی اطلاع دیتے ہیں تمام لوگوں کو، اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے اور اپنی فطرت کی گواہی کو بھی سامنے رکھتے ہوئے لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ نبون سے مشتق ہے۔ نبون جو ہے وہ ہے کسی بلند مقام، تو نبون گویا کہ اگر اس سے نبی کو مشتق مانا جائے تو بلند مرتبہ شخصیت۔ اس اعتبار سے جہاں تک لغوی مفہوم کا تعلق ہے نبی کا، وہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں آراء سامنے رہے تو بات کفایت کرے گی۔ جہاں تک رسول کا تعلق ہے، یہ ارسل یرسل ارسالا، بھیجنا، یہ کسی کو پیغامبر بنا کر بھیجنا، کسی کی طرف کوئی خط بھیجنا، کسی کی طرف کوئی پیغام بھیجنا۔ ارسل یرسل ارسالا، اس سے رسول بھی ہے اور مرسل بھی ہے۔ رسول بھیجا ہوا اور مرسل، اصل میں باب افعال سے جو اس کا مفعول بنے گا وہ مرسل۔ تو لفظ مرسل بھی قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں دین کی بڑی اہم اصطلاح جو ہے وہ رسول ہے۔ اب ان دونوں کے بارے میں ایک بات تو متفق علیہ ہے تمام اہل علم کے مابین، کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض روایات کی بنیاد پر جو عام خیال ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد تو 1,00,000 سے بھی زائد ہے، 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، اور رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ اور اس میں ایک مطابقت ہے اصل میں کہ اصحاب بدر جو ہے وہ 313 تھے، صحابہ کے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، اور جو حضرات کے حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے جن سے حضور نے خطاب فرمایا، ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ شاید کوئی مطابقت ان کے مابین ہو، اس لیے کہ ان اعداد کی بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی مطابقت ہے۔ جیسے 12 نقیب تھے بنی اسرائیل کے، ایسے ہی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج میں بھی 12 نقیب مقرر کیے، اور وہی لفظ استعمال کیا نقباء، کہ جو بنی اسرائیل کے اندر نقیب تھے۔ حالانکہ وہاں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے میں حضور نے ایک کو نقیب مقرر کیا۔ یہاں قبیلے صرف 2 تھے، اوس اور خزرج، تو یہ بھی ہو سکتا تھا صرف 2 نقیب ہوتے، لیکن کوئی اعداد کی بھی کوئی بات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہے۔ اس پہلو سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں حضور نے خزرج سے 9 اور اوس سے 3 نقباء مقرر کیے، کل تعداد وہی 12، 12 نقیبہ جو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے تذکرے میں تعداد آئی ہے، وہی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج میں جو نقباء مقرر کیے وہ ان کی ہے۔ اس حوالے سے صرف میں نے یاد دلایا ہے کہ یہی تعداد ہے جو بعض روایات میں انبیاء اور رسول کی آتی ہے، اور ان کی ایک مطابقت ہے صحابہ کی تعداد سے، وہ صحابہ کے جو غزوہ بدر میں تھے۔ ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ بدری صحابہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی سے جو اتنی بڑی خطا ہو گئی تھی کہ جس کی سزا جو ہے واقعتاً قتل کرنا بھی ہو سکتا تھا، کہ ایک بہت بڑی غداری کا معاملہ اس کو شمار کیا جا سکتا تھا، کہ مخبری کر دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کو افشا کیا تھا۔ لیکن یہ کہ جب حضرت عمر نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں، تو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تو بدری صحابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو یہ رتبہ بہت بلند ہے۔ لیکن بہرحال جن حضرات کو سعادت نصیب ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی، اور جو حجۃ الوداع میں حضور کے خطبے میں براہ راست مخاطب تھے اور آپ سے سن رہے تھے، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو ان 2 تعدادوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد وہی ہو کہ جو انبیاء اور رسل کی تعداد ہے۔ بہرحال اس وقت صرف یہ عرض کرنا تھا کہ یہ چیز تو متفق علیہ ہے اہل علم کے مابین کہ رسول خاص ہے، نبی عام ہے، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے،
ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ ہمارے سلسلہ درس میں بہت مرتبہ مومن اور مسلم کے مابین بھی گفتگو ہوئی ہے کہ کیا فرق ہے، اور وہاں بھی یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس پر اتفاق ہے کہ مومن خاص ہے، مسلم عام ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ دوسری بات جو اہل علم تسلیم کرتے ہیں، ان دونوں یہ جو جوڑے ہیں نبی رسول اور مسلم اور مومن، ان دونوں کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا، یعنی جب تو یہ دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے، یہ الفاظ کسی مقام پر نبی کا لفظ بھی آیا ہو، رسول کا لفظ بھی آیا ہو، تو وہاں تو ان کے جو معنی ہے وہ مختلف ہو جائیں گے۔ ورنہ یہ کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں مترادف الفاظ کے طور پر، یعنی کہاں کسی جگہ پر صرف رسول کا لفظ آیا ہے تو وہ نبی کے معنی میں آ سکتا ہے، کسی جگہ صرف نبی کا لفظ آیا ہے وہ رسول کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کسی جگہ صرف مومن کا لفظ آیا ہے وہ مسلم کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، کسی جگہ صرف اسلام یا مسلم کا تذکرہ ہے تو وہ مومن اور ایمان کے معنی میں مستعمل ہو سکتا ہے۔ گویا کہ علیحدہ علیحدہ آئیں تو معنی ایک ہو سکتے ہیں، مترادف ہو سکتے ہیں۔ اذا تفرقا اجتمعا، جب یہ علیحدہ علیحدہ ہو، جدا ہو، تو ان کا مفہوم جو ہے وہ یکجا ہو جاتا ہے اور یہ مترادف بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا اجْتَمَعَا، جب ایک جگہ پر آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جسے انگریزی میں کہا جاتا سائملٹینیس کنٹراسٹ، اگر ایک ہی جگہ پر یہ دو لفظ آ رہے ہوں تو وہاں یقیناً ان کے مفہوم کے اندر کوئی فرق ہوگا، جس کے لیے بہت مشہور آیت جو ہے ایمان اور اسلام کے فرق کے ضمن میں، وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کے مفہوم میں یقیناً کوئی بہت بڑا فرق ہے کہ ایک شے کی نفی کی جا رہی ہے اور نفی بھی بڑی تاکید کے ساتھ، اور دوسری کا اثبات کیا جا رہا ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اور رسول بھی مسلم اور مومن کے طرح کا ایک ایسا جوڑا ہے اصطلاحات قرآنی کا کہ جن میں ایک بات پر تو یہ اتفاق ہے کہ جب یہ ایک جگہ آئیں گے تو ان میں اختلاف ہو جائے گا معنی اور مفہوم میں، اور جب علیحدہ علیحدہ کہیں آئیں گے، دور آئیں گے، یکجا کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہوگا تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں مترادف الفاظ کی حیثیت سے۔ اور دوسرا اس پر اتفاق ہے کہ جس طرح مسلم عام ہے، مومن خاص ہے، اسی طریقے سے نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ ہر رسول لازماً جو ہے نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں۔ اس سے آگے مختلف علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کچھ یعنی ایک تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول کون ہوتا ہے۔ نبی تو سب ہے، جب اس پہ اتفاق ہو گیا کہ جو بھی رسول ہے وہ نبی تو ہے، لیکن یہ کہ وہ رسول ہونے کی حیثیت سے اس کی امتیازی شان کون سی ہے، اس میں جو بات بعض حضرات نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب کتاب ہے وہ رسول ہے، اور جو بغیر کسی کتاب کے ہے وہ نبی ہے۔ ایک رائے یہ کہی گئی ہے کہ جو کوئی نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہے، جو کسی سابق شریعت ہی کی تجدید اور اسی کی تعمیل اور اسی کی تذکیر، اسی کی توثیق کرتے ہوئے آئے وہ صرف نبی ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے قطعاً جو ہے اس پورے معاملے کی توجیہ نہیں کر پاتی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام رسول ہیں، تعین کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، اور یہ کہ سورہ صف کی وہ آیت مبارکہ بھی یاد کیجئے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ وہ رسول ہے لیکن کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ شریعت موسوی جو ہے علیہ الصلاۃ والسلام، در حقیقت اسی کو انہوں نے اسی کی تجدید کی ہے، اور وہ الفاظ آج بھی موجود ہے متی کی انجیل میں کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا۔ یہ جو شریعت موسوی ہے، قانون جو ہے وہ برقرار رہے گا، اس کا ایک شوشہ بھی میں بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن کتاب تو لائے ہیں، شریعت نہیں لائے۔ دوسری طرف ہمارے سامنے حضرت داؤد کی مثال ہے، انہیں کتاب تو دی گئی ہے، زبور ہے، لیکن وہ رسول نہیں ہے، صرف نبی ہے۔ اس حوالے سے یہ فرق یا یہ امتیاز جو ہے یہ اس معاملے کی پوری توجیہ نہیں کرتا۔ اب میں اس ضمن میں اپنی ایک رائے عرض کر رہا ہوں، اور اس کے ضمن میں دو باتیں ضمن میں رکھیے۔
چونکہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جنہیں کسی سادہ مثال سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جو سروسز ہیں، گورنمنٹ سروسز، ان کے کچھ کارڈرز معین ہیں۔ ایک سی ایس پی کلاس ہے، ایک پی سی ایس کلاس ہے، یہ کلاس ہے، یہ کارڈرز ہیں، یہ مراتب ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کسی سی ایس پی آفیسر کا اپوائنٹمنٹ، اسے فرض کیجئے کہ ڈی سی ساہیوال اپوائنٹ کیا گیا، اب یہ بات اس کی بالکل دوسری ہو گئی۔ اس کا جو مرتبہ ہے وہ وہی رہے گا، کارڈر وہی رہے گا، وہ سی ایس ایس یا سی ایس پی آفیسر جو ہے اس کا مرتبہ تو وہی رہے گا، چاہے پھر اس کو تبدیل کر دیا جائے، کہیں وہ کسی گورنمنٹ پروونشل یا سینٹرل گورنمنٹ میں کہیں اس کو ڈپٹی سیکریٹری لگا دیا جائے، سیکریٹری لگا ہوا ہو، کوئی اور اس کو منصب دے دیا جائے۔ تو ایک ہے منصب، جہاں نصب کیا گیا کسی کو، جہاں کسی کو اپوائنٹ کیا گیا، جہاں کوئی تعین کے ساتھ کوئی ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی۔ ایک ہے مرتبہ۔ تو مراتب اور مناصب ان دونوں میں فرق ہے۔ مرتبہ و مقام جو ہے وہ نبوت ہے، لیکن جب نبی کسی معین قوم یا کسی معین شہر یا کسی معین علاقے یا کسی معین ملک کی طرف بھیجا جاتا ہے، اب دیکھیں یہاں اس لفظ کی مناسبت قائم ہو گئی، ارسل یرسل ارسالا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا، وہ پہلی جو گفتگو ہوئی ہے کوہ طور پر، جبکہ وہ واپس آ رہے تھے اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے اور مصر کی طرف واپسی کا سفر کر رہے تھے، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں طلب فرما لیا۔ وہ سارا واقعہ تفصیل سے آپ کے علم میں ہے۔ جب پہنچے ہیں وہاں پھر مخاطبہ الہی سے مشرف ہوئے ہیں، تو آخر میں جو بات کی گئی اذهب الى فرعون، اب جاؤ فرعون کی طرف جاؤ۔ یہ در حقیقت جانے کا حکم جو ہے یہ ارسل یرسل ارسالا کے ساتھ قابل مطابقت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے رسولوں کے تذکرے میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، الہ کے ساتھ آئے گا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ تو مختلف یہ کہ الہ کے ساتھ کسی نہ کسی کی طرف تعین کے ساتھ بھیجا جائے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضرت عیسیٰ کے لیے رسولاً الی بنی اسرائیل، تعین کے ساتھ۔ یہ تعین ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو گویا کہ نبوت ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، اور یہ وہبی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ کسبی نہیں رہا۔ اب تو ویسے ہی یہ سلسلہ بند ہوا، ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع ہو چکا یہ واقعہ، اب وہ کھڑکی بند ہو گئی وحی کی، وحی نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جب تک یہ سلسلہ جاری تھا اس وقت تک بھی اس میں کسب کو دخل نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا چوائس تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی طور پر یہ مرتبہ عطا ہو جاتا تھا کہ اس پر وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اب اگر نبوت پر فائز ہونے کے بعد، اس مرتبے کے حصول کے بعد اگر اسے کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملا، کسی معین قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، کسی معین ملک یا علاقے کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، تو وہ صرف نبی رہیں گے۔ لیکن اگر کسی معین علاقے، معین قوم، معین ملک کی طرف انہیں بھیج دیا گیا تعین کے ساتھ، تو اب وہ رسول ہیں۔ یہ در حقیقت ان کی حیثیت منصبی ہے، جبکہ نبوت در حقیقت ایک کارڈر ہے۔ اس کو یوں سمجھیے اب کہ یہی وجہ ہے کہ نبی کی حیثیت بالعموم جب آپ قرآن مجید میں مطالعہ کریں گے تو مثلا حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہے، رسول نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہیں بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میری اطاعت کرو، لازماً مجھ پر ایمان لاؤ۔ رسول کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور میری اطاعت کرو۔ ان اعبدوا اللہ واطیعون، بالکل برابر کی بات، اللہ کی بندگی کرو، اور میں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے جب تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں تو اب تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ سورہ شعراء میں خاص طور پر آپ پڑھیں گے تو ایک ایک رسول کے بارے میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، یہ اطیعون کا جو تقاضا ہے اور مطالبہ ہے یہ لازمی ہے رسول کی طرف سے، جبکہ نبی کی طرف سے نہیں۔ نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم ذمہ داری مجھے سونپنا چاہتے ہو، اپنا مجھے جو ہے مقرب بنانا چاہتے ہو، مصاحب بنانا چاہتے ہو تو پہلے مجھ پر ایمان لاؤ، قطعاً اس کا ذکر موجود نہیں، بلکہ یہ کہ آپ نے وہ منصب بھی قبول کیا، ذمہ داری قبول کی، اس کو ادا کیا، رہے وہاں پر۔ اس اعتبار سے پھر میں عرض کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ جیسے اولیاء اللہ کا تصور ہے
نبی یوں سمجھیے کہ ایسا ولی اللہ ہے کہ جس پر وحی آتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ ورنہ کوئی ولی اللہ، اللہ کا نیک بندہ، بندہ عارف، کوئی شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی اسے حاصل ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، خلوص و اخلاص مع اللہ اسے حاصل ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن وحی نہیں آئی۔ وہ عبد القادر جیلانی کہہ لیجئے، وہ شیخ علی حجویری کہہ لیجئے، وہ مقام تو ان کو حاصل ہے، مرتبہ حاصل ہے، چاہے روحانی مقام اسے کہیں، ان کو وہ خلوص و اخلاص، معرفت، یہ سب کچھ حاصل ہے، وہی نہیں ہے، تو ولی اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، اللہ کے ولی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کسی ولی اللہ کو وحی بھی اس پر نازل ہونی شروع ہو جاتی تو وہ گویا کہ نبی تھے۔ لیکن جس طریقے سے کوئی اللہ کا ولی اپنی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا، اسی طریقے سے نبی اپنی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ حق کی تلقین کرتا ہے، بھلائی کو پھیلاتا ہے، جیسے ہمارے اولیاء اللہ نے دین کی تبلیغ کی ہے، حق کو پھیلایا ہے، لوگوں کی تربیت کی ہے، لوگوں کا تزکیہ کیا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر تو کہا جاتا ہے کہ 90,000 انسان جو ہے ایمان لایا ہے، لیکن یہ کہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اطاعت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، شریعت کی پابندی ہے، لیکن یہ کہ وہ خیر کو پھیلانا، بھلائی کی دعوت دینا، نیکی کی تلقین کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو ہر صاحب ایمان کا کام ہے، جو ہر بندہ مخلص کا کام ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ اخلاص اور خلوص کا رشتہ رکھتا ہے، اسے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ دعوت الی الخیر کا کام کرنا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ کام سب کو کرنے ہیں، تمام اہل ایمان کو کرنے ہیں۔ ظاہر بات ہے جس کا ایمان جتنا گہرا ہوگا، جس کا یقین جتنا پختہ ہوگا، اتنا ہی وہ ان کاموں کے اندر جو ہے وہ اور اپنی جان مار رہا ہوگا، تن من دھن اس کے اندر لگا رہا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ایک ولی اللہ کی طرح پر نبی کا نقشہ بھی ہے، جس کے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اس کی نمایاں ترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی پوری زندگی انہوں نے گزار دی ہے اس مصر کے ماحول میں رہتے ہوئے، لیکن کہیں آپ کو ان کی زبان سے، حالانکہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورہ یوسف، 13 رکوعوں پر مشتمل سورہ یوسف واحد مثال ہے پورے قرآن مجید میں کہ ایک سورت میں صرف ایک نبی کے حالات کا تذکرہ آیا اور کس قدر تفصیل کے ساتھ آیا۔ شروع میں کچھ آیات ہیں جو تمہیدی ہیں، اور آخر میں کچھ آیات ہیں کہ جن میں تذکرہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مکے والوں کے مابین جو بھی اس وقت گفتگو ہو رہی تھی یا بحث و نظار تھا۔ باقی پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ حضرت یوسف کے حالات پر ہے، لیکن کہیں آپ کو وہ رنگ ملے گا ہی نہیں۔ ان اعبدوا اللہ واطیعون، میری اطاعت کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، اس کا مطالبہ نہیں۔ گویا کہ ایک اللہ کے ولی کی حیثیت سے، نیک انسان کی حیثیت سے، ایک نیک سرشت انسان کی حیثیت سے، لوگوں کے مخلص انسان کی حیثیت سے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والا اور ہدایت کی طرف بلانے والا۔ یہ تو بات کا مرحلہ تو چھوڑ دیجئے، جبکہ ابھی جیل میں تھے تو دعوت و تبلیغ تو کر رہے ہیں۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ ساری تبلیغ بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا مجھ پر ایمان لاؤ، یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو، میری اطاعت کرو۔ تو یہ فرق ہے اصل میں نبی اور رسول کے مابین۔ نمبر ایک، نبی ایک مرتبہ ہے، رسالت ایک منصب ہے۔ رسالت میں چونکہ معین علاقہ، معین قوم، معین ملک کی طرف کسی کو بھیجا جاتا ہے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، لیکن یہ کہ اگر اس کے بغیر ہے، وہ جیسے کہ معاشرے میں کوئی نیک انسان رہ رہا ہے، اس سے نیکی پھیلے گی، بھلائی جو ہے اس سے ماحول کے اندر ممتد ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا وہ مطالبہ نہیں ہوتا کہ اطیعون، میری اطاعت کرو۔ یہ معاملہ رسولوں کا ہوتا ہے، نبی کا نہیں ہوتا۔ اب اسی سے متعلق بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کسی قوم کی طرف بھیجا گیا، اب گویا کہ اس کو وہ مقام حاصل ہو گیا ہے کہ اس کی بے عزتی گویا کہ اللہ کی بے عزتی ہے، اس کے خلاف اقدام اللہ کے خلاف اقدام ہے۔ اس حوالے سے یا اس کی بھی میں چاہتا ہوں کہ مثال سے بات کو سمجھ لے کہ کوئی شخص بڑے سے بڑا شہری پاکستان کا ہو، وہ ایک شہری ہے، سٹیزن ہے، وہ برطانیہ گیا ہے، وہ ایک عام یوں سمجھیے وزٹر کی حیثیت سے، بہرحال برطانوی حکومت کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی اس کے ہاں وزٹرز ہوں ان کے ضمن میں، وہ پوری کی جائیں گی۔ لیکن ایک ہے حکومت پاکستان کا سفیر۔ اب اس سفیر کو جو مقام حاصل ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو جو سفارت خانہ ہے، وہ در حقیقت اس ملک کا اپنا جو ہے علاقہ سمجھا نہیں جاتا کہ جس ملک کے اندر وہ سفارت خانہ قائم ہے، بلکہ وہ تو انکلیو ایک ایسا ہے
کہ گویا کہ ایک دوسرے ملک کی وہاں پر عملداری ہے، اور اس اپنے ملک کی عملداری نہیں ہے، اس کا قانون وہاں پر نافذ نہیں ہوتا، اور سفیر کی بے عزتی در حقیقت اس ملک کی بے عزتی ہے۔ سفیر ہی کا تو قتل ہوا تھا، جس کے بعد جن کو شہید کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو نامہ مبارک لے کر گئے تھے شاہ غسان کی طرف، ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کشی کی۔ اسے گویا کہ ایک اعلان جنگ آپ نے سمجھا ہے۔ جنگ موتا جو ہوئی ہے موتا، وہ در حقیقت اس بنا پر ہوئی ہے کہ حضور کے ایک نامہ برگ کو شہید کر دیا گیا۔ باقی یہ کہ اور جن لوگوں نے اگرچہ شہنشاہ ایران نے الفاظ تو استعمال کیے اہانت آمیز حضور کے لیے بھی، اور سلوک اس کا اچھا نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے سفیر کو قتل نہیں کیا۔ لیکن یہاں چونکہ قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، اب اس کو گویا کہ اعلان جنگ متصور کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فوج کشی کی۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جیسے سفیر کا رتبہ ہے کہ اس کے خلاف اقدام اس حکومت کے خلاف اقدام ہے کہ جس کا وہ سفیر ہے، بالکل یہی معاملہ ہے رسول کا۔ رسول کے لیے یہ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل قاعدہ ہے، قانون ہے، اور یہ قانون بھی جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں 2 جگہ ضرور آتے ہیں، تو 2 مقامات پر تو بہت ہی صراحت کے ساتھ یہ آئے ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 دیکھیے، یہ بہت اہم ہے آیت، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اب دیکھیے اس میں جو میں نے پڑھا بھی اسی انداز میں ہے تاکہ اس میں جو جلال ہے وہ پورے طور سے واضح ہو جائے۔ کتب اللہ نے لکھ دیا ہے، اور یہ لکھ دینا قرآن مجید کی اصطلاح قطعی بات ہے، اب یہ طے شدہ معاملہ ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، اس کا قطعی فیصلہ ہے، لازماً غالب آؤں گا میں اور میرے رسول۔ اب یہاں دیکھیے رسولوں کو جس طرح اپنی ذات کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، یہاں بھی لفظ رسول ہے، نبی نہیں ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں جب الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے اور استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ، تو ان میں یقیناً حکمت ہے۔ اسی طریقے سے اب دوسری جگہ دیکھیے، یہ سورہ صافات کی آیات 171 تا 173 3 آیات ہیں، یہاں وہ قانون جو ہے مزید وضاحت کے ساتھ اور شرح و بسط کے ساتھ آیا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارا یہ فیصلہ، ہمارا یہ کلمہ، یہ تو طے پا چکا ہے پہلے ہی، سبقہ پہلے ہی سے طے شدہ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہماری یہ بات بہت پہلے سے طے شدہ ہے، طے پائی ہوئی ہے، بہت پہلے ہی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے ہمارے ان بندوں کے حق میں کہ جن کو رسول بنایا جائے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اب یہاں پر وہ مرسل آ گیا ہے، ارسلہ یرسلو ارسالاً سے باب افعال میں جو مفعول بنے گا وہ مرسل ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یقیناً وہ ہوں گے جن کی مدد کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے گا کہ کوئی قوم جو ہے جس طرح رسول کو بھیجا گیا ہو وہ اپنے رسول کی جان کے درپے ہو جائے تو نصرت آ کر رہے گی، اللہ کا یہ وعدہ۔ اب دیکھیے ان، یہ کلمہ تاکید ہے، انہم لا، لام پھر دوبارہ تاکید کے لیے، انہم لہم المنصورون، اور ہم جو آیا ہے حصر کے طور پر اور پھر تاکید کے لیے، تو تاکید کے کتنے اسلوب جمع کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہ لازماً غالب آ کر رہیں گے، ہمارا لشکر جو ہے وہ ہم ہیں اور ہمارے رسول ہیں۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، لکھ دیا ہے اللہ نے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، اور یہ اس کی وضاحت 3 آیات میں یہاں ہو گئی۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اب ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، ایک سورہ قمر میں حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد نقل کی گئی کہ ان کی جو فریاد تھی جبکہ وہ مغلوب ہونے لگے، قوم گویا کہ ان کے خلاف کوئی دسترازی کرنے والی تھی، تو انہوں نے جو فریاد کی ہے، یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 ہے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، اس نے پکارا اپنے رب کو، اے پروردگار میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں، پس انتقام لے۔ یہ فا جو ہے یہاں پر یہ اسی قانون کا تقاضا ہے،
حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے اسی قانون کو انووک کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا مستقل قانون ہے، تیرا مستقل قاعدہ ہے، اس لیے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے، ہمارا یہ اصول اور قانون جو ہے پہلے ہی سے طے شدہ ہے۔ اس قانون کے حوالے سے فریاد ہو رہی ہے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ اے پروردگار میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں، مجھ پر تو یہ غالب آ رہے ہیں، پس تو انتقام لے۔ یہ گویا کہ اس قانون کے تحت ہی اسی کی ایک اپلیکیشن کی ایک مثال ہے جو یہاں آ گئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے ان مقامات کا ذرا مطالعہ کریں جہاں قطعیت کے ساتھ رسولوں کے یا انبیاء کے قتل کا ذکر ہے، کہ وہاں کیا لفظ آئے۔ یہ قطعیت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ دونوں آیتیں کہ جن کا میں نے حوالہ شروع میں دیا ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70، ان دونوں میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے رسولوں کے قتل کے ضمن میں، تقتلون یقتلون، اور فعل مضارع میں قطعیت نہیں ہوتی۔ یہ بات جو ہے نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ فعل ماضی جو ہے کسی شے کی قطعیت حتمیت ہونے کے لیے، اسی لیے چاہے مستقبل کی بات ہو، لیکن یہ کہ اگر قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے تو اسے فعل ماضی میں لے آئیں گے۔ ماضی میں کسی شے کا بیان ہونا نہ صرف یہ کہ اس کے زمانہ ماضی میں اس فعل کے صدور کا اظہار کرتا ہے، بلکہ کسی شے کے قطعی، یقینی اور بالکل حتمی ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، اور یہ بات معقول اور منطقی ہے، اس لیے کہ جو شے ہو چکی، اب وہ تو اس کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس حوالے سے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کسی قطعی شے کے لیے۔ لیکن مضارع، فعل مضارع جو ہے اس میں کسی شے کا گویا کہ اس طرح کا تذکرہ آتا ہے جیسے کوئی چیز جاری ہو، چل رہی ہو، حال ہے یا مستقبل ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر یہی قطعیت نہیں ہے، تو اس حوالے سے میں نے یہاں لفظ استعمال کیا قطعی، جہاں پر قتل کا تذکرہ ہے انبیاء اور رسول کا، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ لفظ نبی آیا ہے، رسول نہیں آیا۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ آیات آپ کے سامنے آئے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ کانو کا لفظ آ رہا ہے، اور کانو کا لفظ جب آتا ہے فعل مضارع پر تو اسے ماضی کے معنی دیتا ہے حتمی طور پر، بلکہ ماضی استمراری۔ اگر کانا کا یا کانا کانا کانو، یہ پوری گردان یہ اس لفظ کی بھی ہوتی ہے، فعل ناقص ہے یا جو بھی، اس ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ اس کو حرف مانا جائے یا فعل ناقص مانا جائے، لیکن بہرحال یہ گردان اس کی بھی ہوتی ہے۔ اگر ماضی پر اس کا اضافہ ہوگا تو وہ ماضی بعید بن جائے گا، کانا فعلا اس نے کیا تھا، اور کانا یفعلو وہ کرتا تھا، کیا کرتا تھا، وہ ماضی استمراری کی شکل بن جائے گا۔ تو یہاں پر ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون، اب یہاں یقتلون کا عطف جو ہے یکفرون پر ہو رہا ہے، تو گویا کہ کانو جو ہے جیسے یکفرون پر داخل ہوا اسی طرح یقتلون پر بھی داخل ہے، کانوا یقتلون، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وکانوا یقتلون النبیین بغیر الحق، اور یہاں یہ قطعی معنی میں آ گیا کہ فعل ماضی کے ساتھ مختص ہو گیا تعین کے ساتھ، اور اس کے اندر قطعیت ہے، حتمیت ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ پوری آیت کا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ تو ہمارے درس میں آیت آ چکی ہے۔ اب یہی مضمون دیکھیے، وہی اصول دوبارہ، اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آئیں گے، اور خاص طور پر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی تو آپس میں جو نسبت ہے وہ بہنوں کی نسبت ہے یا زوجین کی نسبت ہے، لہذا یہ مضمون اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں آ رہا ہے۔ ویسے یہ کہ یہ بہت اہم ہے کہ ان دونوں آیات کا تقابل کیا جائے، اور یہود کا جو معاملہ اب ہو گیا ہے کہ یہودیوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی ہے، ایک ریاست قائم ہو گئی ہے، اس میں جو اشکال پیدا ہوا ہے بہت سے لوگوں کو، اس کا حل در حقیقت سورہ آل عمران کی اس آیت میں موجود ہے۔ اب دیکھیں اس وقت وہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے صرف حوالہ اور اشارہ کر دیا ہے، لیکن اصل میں جو اس وقت ہمارا مضمون ہے زیر بحث، اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے۔ وہاں تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت کے الفاظ تھے۔ یہاں ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس،
ان پر ذلت تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی جہاں بھی وہ پائے جائیں گے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کسی سہارے پر یا لوگوں کے سہارے سے، لوگوں کا کوئی معاہدہ ہو جائے، لوگوں کی پروٹیکشن ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ اپنے بل پر قائم نہیں ہے، بلکہ وہ در حقیقت اس کو قائم کرنے میں اس وقت کا فرنگ جو تھا جبکہ یہ قائم ہوئی ہے، اس وقت زیادہ اہمیت جو ہے اعلان بالفور کے حوالے سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، جو 1948 میں اسرائیل کے قیام پر منتج ہوا ہے، تو وہ اس میں سب سے بڑا رول پلے کیا برطانیہ نے، اور آج جو ہے وہ امریکہ ہے۔ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، ان کے اگر سہارا حاصل نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ اسرائیل جو ہے کبھی کا اس کی تکہ بوٹی جو ہے عرب کر چکے ہوتے۔ 1973 کی رمضان وار میں تو ثابت کر دیا تھا کہ 1967 میں اگرچہ جو بھی شکل سامنے آئی تھی وہ بہت ہی رسوا کن تھی، خاص طور پر مصریوں کے لیے، لیکن تمام عرب اقوام کے لیے، لیکن 1973 میں مصریوں نے اپنی شکست کا داغ دھو دیا تھا، وہ جو کلنک کا ٹیکا تھا وہ مٹا دیا تھا۔ لیکن یہ کہ جب امریکہ کی براہ راست اس کے اندر جو ہے وہ ان کو حفاظت حاصل ہوئی ہے تو پھر ان کا تحفظ ہوا۔ تو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک، اب پھر اب وہی الفاظ آ رہے ہیں، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق۔ فرق صرف یہ کیا گیا ہے کہ وہاں نبیین تھا، یقتلون النبیین بغیر الحق، الف لام کے ساتھ معرفہ حق کا، یہاں پر یقتلون الانبیاء بغیر حق، آخری الفاظ بالکل وہی ہے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ سب کچھ در حقیقت انہیں سزا ملی اس بات کی کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے تجاوز کرتے رہے۔ یہاں بھی جو بات میں نے نوٹ کی کروائی ہے آپ کو، اس کو نوٹ کر لیجئے، کانو کا یہاں پر کانو یکفرون بآیات اللہ ویقتلون، یہاں پہ کانو ہی در حقیقت یہاں بھی موجود ہے، مقدر ہے، محذوف ہے۔ کانو یقتلون الانبیاء بغیر حق، وہ قتل کرتے رہے نبیوں کو بغیر حق کے۔ تو جہاں حتمی قتل کا تذکرہ ہے ان دونوں آیات میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112، اس میں جو بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ انبیاء کا ہے، نبیین کا ہے، رسولوں کا نہیں۔ اسی طریقے سے دوسری مثال لیجئے، قتلہم الانبیاء، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق۔ یہ وہی سورہ آل عمران کے مشابہ الفاظ آ گئے۔ آل عمران کی یہ آیت نمبر 181 ہے اور وہ تھی آیت نمبر 112۔ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، محتاج ہے، وہ تو لوگوں سے کہتا ہے کہ قرض حسنہ دو، لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے میری مدد کرو، کونوا انصار اللہ، اور یہ کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جب ہم سے مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، لکھ لیں گے۔ اس میں بڑا غضب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ظاہر ہو رہا ہے کہ جو بھی کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ اس کی باز پرس نہیں ہوگی، اس کا کہیں جواب دہی نہیں کرنی ہوگی، ان کی یہ گستاخیاں، بازی بازی باریش بابا ہم بازی، اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخیاں جو کر رہے ہیں، اب یہ نبی کی شان میں گستاخی سے بڑھ کر اللہ پر بھی دست درازی کرنے پر اتر آئے ہیں، تو سنکتب ما قالوا، لکھ لیں گے ہم، گویا کہ ہم ان سے پوری طرح پوچھیں گے، اس کی جواب دہی انہیں کرنی ہوگی۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور ان سے ہم پوچھیں گے، اور لکھ کے رکھا ہوا ہے ہم نے، جو یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے ناحق، بغیر کسی حق کے۔ یعنی حق کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی قتل عمد ہو گیا ہو تو اس کی سزا کے طور پر اسے قتل کیا جائے، چاہے وہ نبی ہو۔ یعنی ہم فرض کر لیں، فرض کیجئے کہ کسی نبی سے یہ ارتکاب ہو گیا ہو یا کوئی اور ایسی بات ہو کہ جس سے جان لینا جو ہے شریعت اسلامی کی روح سے جائز ہو، تو ظاہر بات ہے کسی کا مرتبہ اس میں آڑے نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ دوسری بات ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے اس قسم کی کسی حرکت کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں تو گویا کہ بالفرض کے درجے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تو کوئی ایسا جرم سرزد ہوا ہو کسی سے کہ اس کی جان لینے کا کوئی یعنی استحقاق حاصل ہو گیا ہو تو بات دوسری ہے، لیکن یہ تو نبیوں کو قتل کرتے نا ناحق، بغیر کسی حق کے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 155 دیکھیے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ
وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب یہاں پر فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو بسبب ان کے اپنے عہد کے توڑ دینے کے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اب یہ یہاں پر فَبِمَا، یہ بما جو ہے چلا آ رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے گا، اور بسبب ان کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، یہاں پھر فَبِمَا، اور بسبب ان کے قتل کرنے کے انبیاء کو بغیر حق، بغیر کسی حق کے، وَقَوْلِهِمْ، اور بسبب ان کے اس قول کے کہ قلوبنا غلف، یہ ہمارے پچھلے درس میں بھی، یعنی 11واں رکوع جو سورہ بقرہ کا ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا، اس میں بھی لفظ آیا ہے قالوا قلوبنا غلف، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، بار بار دہرا رہا ہوں، قرآن مجید میں اہم مضامین یقیناً 2 مرتبہ آتے ہیں، اور اس سے بڑی مدد ملتی ہے، ایک دوسرے پر ریفلیکشن ہوتی ہے، ایک جگہ پر کوئی شے مبہم ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل ہو جاتی ہے، ایک جگہ کوئی بات جو ہے وہ اختصار کے ساتھ ہے، دوسری جگہ جو ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک جگہ ایک خلا رہ جاتا ہے، اس خلا کو دوسری جگہ پر پر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تدبر قرآن کا ایک اہم اصول سمجھیے کہ کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے قرآن مجید میں کسی مقام پر بھی انسان اگر رک جائے اور یہ کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہے تو پہلے پورے قرآن کو دیکھے کہ کسی اور جگہ پر اس آیت کا مثنیٰ یہی مضمون کسی اور انداز میں، کسی ترتیب میں، کسی اور کانٹیکسٹ میں، کسی اور سیاق و سباق میں آیا ہے یا نہیں، اس سے یہ کہ عقدے کھلتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ قلوبنا غلف والی بات بھی جو سورہ بقرہ کے رکوع 11 میں آئی ہے یہاں بھی ہے۔ بہرحال اس آیت میں بھی دیکھیے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، وہاں تھا لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی پاداش میں، یہاں طبع اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ان کے کفر کی پاداش میں، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم، شاذ ہی ان میں سے کوئی ہوگا جس سے یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ وہ ایمان لے آئے، ورنہ یہ کہ ان کی عظیم اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، خواہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں پوری طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو پہچان چکے لیکن مانیں گے نہیں۔ اب یہ 2 آیتیں بھی جو ایک دوسرے کا مثنیٰ ہے، سورہ آل عمران آیت 181، سورہ نساء آیت 155، ان دونوں میں قتل کا لفظ جو آیا ہے اور یہ قطعیت کے ساتھ آیا ہے، یہاں وہ فعل مضارع والی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان کا قتل کرنا نبیوں کو، تو یہاں پر کہیں رسول کا لفظ نہیں بلکہ انبیاء کا لفظ ہے۔ اس معاملے میں ایک اور آیت بھی سورہ آل عمران کی آپ نوٹ کر لیجئے، آیت نمبر 21، وہاں بھی قتل کا لفظ آیا ہے انبیاء کے ساتھ، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وبشرہم بعذاب علیم، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، چاہے وہ نبی نہ بھی ہوں، جو بھی کوئی حق کی بات کہنے والا ہے اور لوگوں کو نکیر کرنے والا ہے منکر پر، تو ان کو بھی قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں یا قتل کر ڈالتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے ایک دردناک عذاب کی۔ اب آئیے اس مسئلے میں جو ایک بہت ہی اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو میں نے اصول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جہاں کہیں ایک دوسرے کے تقابل میں تذکرہ آئے گا اور ایک جگہ پر آئے گا وہ ہوگی بہت فیصلہ کن بات۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، ویسے تو قرآن مجید میں یہ تذکرہ جو ہے 2 صورتوں میں، ایک مکی صورت سورہ مریم، لیکن چونکہ وہ مکی دور کی ہے لہذا اس میں صرف ابتدائی جو زمانہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صرف اس کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ ابھی مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ابھی تقریباً انہی مراحل میں تھی جن مراحل کا ذکر جو ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سے ان کے حالات میں سے سورہ مریم میں کیا گیا۔ سورہ آل عمران اب یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی تحریک کا لفظ بھی استعمال کرنا چاہیں جو انقلابی جد و جہد تھی وہ اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جبکہ تصادم ہے اور قتال کا بازار گرم ہو چکا ہے، یقتلون و یقتلون والی بات ہے، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں الفاظ آئے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون،
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید دیے ہیں جنت کے عوض، پس وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو یہ جو یقتلون و یقتلون کا بازار گرم ہوا ہے، تو اسی حوالے سے سورہ آل عمران میں بھی وہی حضرت مریم، حضرت زکریا کا ذکر ہوا، پھر حضرت یحییٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا، بعین ہی وہ سارا معاملہ کہ جو سورہ مریم میں آیا ہے آپ کو وہ ملے گا ذرا سے مختلف الفاظ میں، یہ گویا کہ اس کا مثنیٰ ہے مکمل سورہ آل عمران میں۔ لیکن سورہ آل عمران چونکہ نازل ہوئی مدنی دور میں، تو حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ کی زندگی کے بھی وہ دور بھی سامنے لائے گئے، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، کہ جن میں اب وہ تصادم شروع ہو چکا تھا، من انصاری اللہ کی جس میں کہ صدا بلند کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اب کون ہے میرا مددگار؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے بھٹی گرم ہو چکی ہے، تصادم کا آغاز ہو چکا ہے، کون ہے وہ اللہ کا مخلص بندہ جو میرا مددگار بننے کے لیے تیار ہے؟ لہذا یہاں جو حضرت یحییٰ کا ذکر آیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ نوٹ کیجئے کہ حضرت یحییٰ کی بدا میں جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 39، اب میرے پاس اس کا وہ ہے نہیں، کوئی ہے اس کی کاپی تمہارے پاس؟ نہیں۔ وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان میں جو الفاظ آئے ہیں، اس میں آخری لفظ آتا ہے وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ نبی تھے صالحین میں سے۔ رسول کا لفظ حضرت یحییٰ کے لیے نہیں آیا، اور یہ نہ سمجھیے کہ اتفاقاً نہیں آیا، اس لیے کہ جب وہی پر سائملٹینیس کنٹراسٹ کو ذہن میں رکھیے، جب اسی جگہ پر تذکرہ آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہاں پر آیت نمبر 49 میں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آیات نکال ہی دوں۔ بارے میں آیا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے چونکہ دعا کی تھی پروردگار مجھے اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، جب اس لڑکی پر حضرت مریم پر تیرا اتنا کرم ہے، تیرا اتنا فضل ہے، تو نے اسے اتنا نوازا ہے، اتنی سعادت، اتنی نیکی، تو مجھے بھی پروردگار ایسی اولاد عطا فرما۔ تو وہاں پر اب جب جواب دیا گیا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، یہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ لیکن اس کے بعد كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے تھے، وہ چونکہ اکثر و بیشتر معتکف ہوتی تھی کسی حجرے میں ہیکل کے، وہاں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس رزق ہے۔ اس کے دو مفہوم کیے گئے ہیں کہ بغیر موسم کے میوے موجود ہیں وہاں، کہیں پورے شہر میں کہیں آس پاس وہ میوہ نہیں ہے، پھل نہیں ہے، اور وہاں ان کے پاس موجود ہے۔ یہ تو ظاہر پر جنہوں نے اس کو محمول کیا ہے انہوں نے میوہ جس معنی میں کہ یہ میوے اور پھل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تعویل یہ کی ہے کہ حکمت کی بات، یہ رزق جو ہے، فہم، تفقہ، یہ بہت بڑا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو عطا ہو جائے۔ جیسے کہ سورہ واقعہ میں بھی آیا ہے تجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو۔ تو یہاں رزق جو ہے یہ کوئی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں نہیں آیا، تو دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے۔ دونوں کے اعتبار سے جب انہوں نے دیکھا کہ اس مریم پر اللہ تعالیٰ کی یہ عنایتیں ہیں اور اس طریقے سے اللہ نے اسے نوازا ہے، تو وہاں ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت ہنالک دیئر اینڈ دین، اسی وقت جو ان کی طبیعت کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی، فوراً اسی وقت انہوں نے دعا کی، پکارا اپنے رب کو، قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار مجھے بھی ایسی ہی پاکیزہ اولاد عطا فرما، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو بہت پاک باز ہو، پاک سرشت ہو، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ حالانکہ نہایت بوڑھے ہو چکے تھے، جس کی تفصیل سورہ مریم میں ہے، اور ان کی اہلیہ ساری عمر بانجھ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں کوئی شے مانع نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ اسباب جو ہیں دنیاوی اور مادی یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان اسباب کا پابند نہیں ہے۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو پکارا انہیں فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے ہوئے تھے اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں، اور نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اب یہاں سے حضرت یحییٰ کی مدح شروع ہو رہی ہے کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی،
تو مبارکباد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بشارت دے رہے ہیں۔ نادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرتا ہوا آئے گا اللہ کے کلمے کی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام جو اللہ کا کلمہ ہے ان کی وہ تصدیق کریں گے۔ وسیداً، اور سید ہوں گے، یعنی یہ کہ بہت عالی رتبہ ہوں گے، ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ وحصوراً، حصوراً کے معنی جو ہے ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو محصور کر لے، یعنی یہ زہد، قناعت، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی ہر اعتبار سے، اس لیے کہ انہوں نے بھی ساری عمر شادی نہیں کی، یہ گویا کہ جو رہبانیت عیسائیوں کے ہاں چلی ہے اس اعتبار سے ان کے لیے ایک اپولوجی ہے موجود کہ ان کے دونوں بزرگ جو ہیں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو معلوم ہے جب دوبارہ آئیں گے تب ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان پر طبی موت واقع ہوگی۔ احادیث صحیحہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام تو دنیا سے گئے ہیں بغیر شادی کیے، تو حصوراً کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کل لذات دنیاوی سے اپنے آپ کو روک لینے والا۔ لیکن آخری لفظ جو آیا ہے کیا ہے؟ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ اس سے آگے رسول کا لفظ نہیں آیا، اور آپ کو معلوم ہے تاریخی اعتبار سے کہ حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے، اور جو اس وقت کا یہودی بادشاہ تھا چونکہ اس نے بہت ہی ایک غلط حرام حرکت کی تھی، غالباً اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی ہے تو اپنی بہن کو اپنے نکاح میں لیا ہوا تھا، اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بہت شدید تنقیدیں کی۔ ظاہر بات ہے کہ نہی عن المنکر یہ تو ہر صاحب ایمان کا فرض ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا انبیاء کرام گویا کہ اولیاء اللہ کے مانند ہے، دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ تو جیسے کہ ہر صاحب ایمان کا کام ہے، تو جو اللہ کا ولی ہے اور جو اس درجے صاحب ایمان ہے اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ کرے گا، تنقید کرے گا۔ اسی تنقید کا پھر یہ نتیجہ نکلا کہ ایک رقاصہ کی فرمائش پر وہ جیل میں تھے، اور وہاں ان کا سر قلم کر کے اور ایک تشت میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کر دیا گیا، نبی من الصالحین۔ لیکن اب اسی صورت میں دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ آیات اب آپ نوٹ کر لیجئے 45 سے 49 تک، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہاں سے حضرت مسیح کی مدح شروع ہو رہی ہے، ان کی صفات۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ صاحب وجاہت ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ومن المقربین، ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، اور وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی، گود میں بھی، جبکہ بالکل وہ شیر خوار بچہ ہوگا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ کہل کا لفظ، اور چونکہ حضرت مسیح پر تاریخی اعتبار سے ثابت ہے کہ یہ جو پہلا دور تھا ان کا، اس میں کہولت کی عمر کو وہ نہیں پہنچے، 33 برس کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ ان کا رفع سماوی ہو گیا ہے۔ یہ تو گویا کہ 40 برس کی عمر تک تو عربی زبان میں شاب کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے بعد کی عمر ہے جس کو کہ کہولت کہا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر وہ دور بھی آئے گا، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اس شیر خاری کی حالت میں بولنا یہ بھی چونکہ ایک معجزہ تھا، ورنہ یہ کہ کہولت کی عمر میں کسی کی گفتگو کرنا کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے جس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہو۔ کیوں تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ تذکرہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ چاہے ابھی ان پر وہ کہولت کا دور نہیں آیا دنیا میں جب پہلی مرتبہ وہ آئے تھے، لیکن انہیں چونکہ قرآن مجید کے ان الفاظ کے مطابق کہولت میں بھی گفتگو کرنی ہے، لہذا لازماً وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان پر وہ دور زندگی کا بھی آئے گا کہولت والا، اور اس میں وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ اب دیکھیے من الصالحین تک تو بات وہی آ گئی کہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے آئی تھی، نبیم من الصالحین۔ لیکن اب آگے چلیے، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون ویعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل ورسولا الی بنی اسرائیل۔ وہ رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔
یہ فرق و تفاوت ہے اصل میں جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مابین ہے۔ اب تاریخی اعتبار سے نوٹ کیجئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت انہیں بچا سکتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ وہ رسول تھے۔ اصل میں اس مسئلے پر بھی میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ قرآن مجید کے حکمت اور اس کے فلسفے کی ایک بہت اہم مسئلے کی حیثیت اس کو حاصل ہے، اس لیے کہ اس کی روح سے انشراح اور انبساط حاصل ہوتا ہے اس بات پر کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، اور احادیث متواترہ میں، احادیث صحیحہ متواترہ میں جو خبریں دی گئی ہیں اس پر یہ کہ از روح قرآن انسان کو انشراح حاصل ہوتا ہے، اور یہ انشراح جو ہے واقعتاً بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر قرآن مجید پر اور احادیث نبویہ میں دی گئی خبروں پر انشراح ہو جائے، ایک تو یہ کہ آپ مان رہے ہیں اگرچہ دل اس کو قبول نہیں کر رہا، ذہن اسے تسلیم نہیں کر رہا، لیکن بہرحال جیسے کہ ایک قول میں آپ کو سنا رہا ہوں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر میری طبیعت کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف اس کا میلان ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ فضیلت شیخین کا اقرار کروں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی فضیلت کا اقرار کروں، یہ مجھے حکم ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ میری اپنی طبیعت کا ایک رجحان ہے اور میلان ہے، اس کا بھی انہوں نے اظہار کر دیا کہ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف راغب معلوم ہوتی ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فضیلت شیخین کا اقرار کروں۔ تو میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو انشراح اور انبساط ہو جائے کہ واقعی یہ چیزیں بالکل صحیح ہیں، قرآن مجید کے ساتھ اس کی چولیں بالکل فٹ بیٹھ رہی ہیں، قرآن نے اگرچہ صراحت کے ساتھ وہ باتیں نہیں بیان کی ہے کہ جو احادیث میں آئی ہیں، لیکن یہ کہ قرآن مجید کے اندر جس طریقے سے یہ پورا ایک نقشہ جمتا ہے اس پوری بحث کا، اس کے حوالے سے وہ احادیث کی چولیں اس کے اندر صحیح فٹ بیٹھتی ہیں، اور اس میں یہ کہ حکمت قرآنی کا یہ اہم اصول کہ نبی قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل نہیں ہو سکتا، تو حضرت مسیح کا کیا ہوا معاملہ؟ اب اس کے لیے دوبارہ آپ نوٹ کیجئے سورہ نساء کی وہ آیت 155 تو ہم نے پہلے پڑھ لی، اب اس سے آگے چلیے 157 158۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے اس نشانات لگا کے لانے چاہیے تھے۔ میں وہیں 155 آیت ہی سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو جرائم تھے ان کے یہودیوں کے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ ایک اور بہت بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا، یعنی وہ حضرت مریم پر اگر وہ خاص اللہ تعالیٰ کے ایک فعل اور امر کن کی وجہ سے ان کا حمل نہیں ہوا تھا حضرت مسیح کا، تو گویا کہ پھر وہ بدکاری کا ارتکاب۔ چنانچہ یہ یہودیوں نے، اور ان کی جرأتوں کا یہ عالم ہے، سن آف مین پکچر بنائی انہوں نے کہ مسیح جو ہے یہ سن آف گاڈ نہیں، سن آف مین ہے۔ سن آف مین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر شادی کے یا کم سے کم بغیر رخصتی کے، اس لیے کہ عیسائیوں کے ہاں بھی جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ یوسف نجار سے ان کی منگنی ہو چکی تھی، نسبت طے پا چکی تھی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، گویا کہ خلوت نہیں ہوئی، تو اگر خلوت کے بغیر اور رخصتی کے بغیر حمل ہوا تو پھر وہ بدکاری ہے۔ تو یہ بہتان عظیم ہے جو حضرت مریم پر یہود نے لگایا کہ یہ در حقیقت مسیح جو ہے ولد الزنا ہے، یہ اس کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے، اس مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ان کے اس قول کی پاداش میں یا بسبب ان کے اس قول کے، یہ فبما جو ہے چلا آ رہا ہے آیت نمبر 155 کے شروع سے جو فبما چلا ہے، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، یہاں بھی فبما، وبما قتلهم الانبیاء بغیر حق وبما قولهم قلوبنا غلف وبما كفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبما قولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللہ۔ اور ان کے اس قول کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو۔
اب یہاں نوٹ کیجئے یہ رسول اللہ کے جو الفاظ یہاں آئے ہیں یہ ہرگز یہود کا قول نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ مانا ہوتا وہ تو سارا جھگڑا ہی ختم تھا۔ پھر یہ در حقیقت سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ، اگرچہ عربی زبان میں یہ سائنز نہیں ہے، نہ وہ فل سٹاپ اور کوما اور یہ تمام کے تمام جو بھی انگریزی کے اندر موجود ہے وہ یہاں نہیں ہے، یہاں تو انسان کو سیاق و سباق سے بات سمجھنی پڑتی ہے کہ کہاں وقف ہے۔ یہ ہمارے ہاں قرآن مجید میں جو اوقاف کے نشانات ہیں یہ بھی در حقیقت اصل قرآن جو تھا مصحف عثمان کے اندر موجود نہیں ہے، یہ تو اس لیے کہ جو بھی صاحب زبان ہوتا ہے وہ زبان کا جو اس کا سیاق و سباق ہے اس سے سمجھتا ہے کہاں وقف ہے، کہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے، کہاں سے استیناف ہے، کہاں سے بات جو ہے نئی شروع ہو گئی، کہاں بات ایک مکمل ہو گئی۔ بہرحال ہمارے لیے تو سہولت یہ کی گئی ہے عجمیوں کے لیے کہ یہ تمام نشانات لگائے گئے ہیں۔ تو نوٹ کیجئے یہاں پر وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ کو، یہ رسول اللہ کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، یعنی انہونی بات ہے، امپاسبل امپاسبل امپاسبل، انہونی بات، اس لیے کہ اللہ کا رسول قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان کا یہ کہنا جو ہے یہاں پر رسول اللہ کا لفظ جو ہے اچھی طرح نوٹ کیجئے کہ یہ ان کے قول کا جز نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے قول کا جز ہو تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ کا رسول مان لیا۔ اللہ کا رسول مانتے تو قتل کاہے کو کرتے؟ اللہ کا رسول مان لیتے تو جھگڑا ختم تھا۔ اللہ کا رسول مانتے تو پھر تو ان کی پیروی کرتے، ان پر ایمان لاتے، ان کا اتباع کرتے، ان کی اطاعت کرتے، مطابعت اختیار کرتے۔ لیکن اصل میں انہوں نے کہا وہ تو یہ تو جادوگر ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہ جو کچھ دکھا رہا ہے، جو معجزے کہہ رہا ہے، یہ شعبدے ہیں، اور یہ جنوں اور بھوتوں کا سردار ہے بارز بول، یہ در حقیقت اس کی مدد سے یہ سارے شعبدے دکھا رہا ہے۔ تو ان کا کہنا تو یہ تھا، اور جیسا کہ اگلے رکوع میں ہم مطالعہ کریں گے سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع میں کہ سحر جو ہے وہ کفر ہے، لیکن یہ کہ ان کو کہا گیا یہ ساحر ہے، انہوں نے جادو کے بل پر یہ سارے کے ساری چیزیں دکھائی ہیں، اور یہ جادو در حقیقت بھوتوں اور جنوں کے سردار بالغ بول جو ہے شیطانوں کے سردار اس کی مدد سے دکھا رہا ہے۔ تو ان کا قول تو یہ تھا۔ یہاں یہ لفظ جو رسول اللہ آیا ہے یہ در حقیقت میری آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اللہ کا رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ اللہ کا تو طے شدہ معاملہ یہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون۔ اور یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو فریاد کی تھی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے اس رسول اللہ کے کلمے کے ساتھ کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو قتل کر سکتے۔ اس سے وہ بات بالکل پختہ ہو کر ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کو مکمل کر لیجئے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا اسے۔ اب آپ غور کیجئے کہ آخر اس شد و مد کے ساتھ نفی کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا، حضرت زکریا کو قتل کر دیا، قرآن مجید بار بار کہتا ہے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ تو اس حوالے سے قتل انبیاء تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن یہ سارا شد و مد در حقیقت اسی اعتبار سے ہے کہ حضرت مسیح نبی نہیں تھے، صرف رسول تھے۔ رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ رسولاً الی بنی اسرائیل بمقابلہ حضرت یحییٰ، دونوں کنٹمپریریز ہیں، ہم عصر ہیں، دونوں کا ذکر سورہ مریم میں بھی ایک ساتھ آ رہا ہے، سورہ آل عمران میں بھی ایک ساتھ آ رہا ہے، لیکن حضرت یحییٰ کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے وہ نبی من الصالحین پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل تک۔ تو فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ صلیب دی، بلکہ ان کے لیے ایک مشابہت پیدا کر دی گئی، ایک شبہ اور یوں سمجھیے صورت بنا دی گئی۔ شبہ لہم یہ تشبیہ سے ہوگا، باب تفعیل میں شباہت جسے ہم کہتے ہیں، شباہت دے دینا، اور یہ بات میں نے بار عرض کی ہے، آج چونکہ یہ آیت آ گئی ہے زیر گفتگو تو میں عرض کر دوں، مفسرین جو ہے اس معاملے میں ایک بڑے اشکال میں مبتلا رہے کہ ہوا کیا، یہ قرآن مجید سے معلوم نہیں ہوتا، کیسے شبہ میں ڈالا گیا، کس مرحلے پر انہیں بچایا گیا، آیا سولی چڑھے یا نہیں چڑھے؟ قرآن کہتا ہے وما صلبوہ، ان کو سولی دی ہی نہیں گئی،
تو یہ کیسے ہوا؟ کون سولی چڑھا؟ اس لیے کہ کہا تو ہے، تاریخ تو ثابت کر رہی ہے سولی چڑھا، اور سولی ہی پھر ان کے مذہب کی جو ہے سب سے بڑی علامت بن گئی۔ وہ تو گویا کہ ان کا شعار ہے سب سے بڑا سلیب، سلیبی ہی تو یہ کہلاتے ہیں، سلیبی ہی جنگیں، انہوں نے جنگیں جو لڑی مسلمانوں کے خلاف وہ سلیبی جنگیں کہلاتی۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک اشکال رہا ہے در حقیقت، کچھ یعنی ظن اور تخمین اور اندازے سے کچھ فل ان دی گیپ کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، اور یہ بھی گویا کہ قرآن مجید کے اس وعدے کا ایک ظہور ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ قرآن مجید کی حقانیت کے لیے اللہ تعالیٰ شواہد اور اس کے لیے انسانوں کو آفاق و انفس کے اندر جیسے نشانیاں دکھاتا رہے گا، ایسے ہی تاریخی اعتبار سے اب ذوالقرنین کون تھا؟ اس صدی میں آ کر جو ہے استخر کی جب یہ ساری کھدائی ہوئی ہے اور ذوالقرنین کا مجسمہ تب نکل آیا جس کے اندر 2 سینگ لگے ہوئے ہیں، اس نے اپنے تاج میں 2 سینگ لگا لیے تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایران جو ہے کبھی ایک ملک نہیں تھا، پارس اور میڈیا، مادہ یا میڈیا، یہ 2 ملک تھے علیحدہ علیحدہ۔ یہ ایک عظیم شخصیت ایسی ابھری، دونوں ملکوں کو جوڑ دیا، ایک عظیم ملک سلطنت ایران، اور اس کی علامت کے طور پر اپنے تاج میں 2 سینگ لگائے، ذوالقرنین 2 سینگوں والا، اور وہی ہے شخص جس نے کہ پھر حملہ کیا تھا بیبیلونیا پر، اور بیبیلونیا میں اس وقت یہودی جو ہے کیپٹیوٹی میں تھے، حالت اسیری میں تھے، تو حملہ کیا ہے اور بیبیلونینز کو اس نے شکست دی ہے، اور جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، تو چونکہ یہودیوں کے ساتھ دشمنی تھی ان بیبیلونینز کی، لہذا یہودیوں کی سرپرستی کی ہے عبدالقرنین نے، اور کہا جاؤ تم اپنے ملک اور یروشلم جا کر دوبارہ آزاد کرو، تب جا کر کہیں ان کا دوبارہ واپسی ہوئی ہے فلسطین میں، لہذا یہودی اسے اپنا بہت بڑا محسن مانتے ہیں۔ یہی وجہ کہ یہودیوں کے سکھانے پر اہل مکہ نے سوال کیا تھا حضور سے ذوالقرنین کون تھا، جس کا کہ پھر سورہ کہف کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ حقائق ہیں جو منکشف ہو رہے ہیں، اور اس کی تمام جو مہمات تھی اب قرآن مجید کے بیان کے مطابق، حالانکہ اس سے پہلے تاریخ جو ہے ان کے تذکرے میں اس طریقے کی باتیں موجود نہیں تھی، اب خدائیاں ہو کر اور وہ حقائق جو ہے وہ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ انجیل برنباس نے بات کھول دی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تو عین اس وقت، چونکہ یہ مسئلہ آ گیا گفتگو میں تمہیں عرض کر دیتا ہوں، تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف یہودیوں کی عدالت نے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا، واجب القتل ہے، حضرت مسیح روپوش ہو گئے، چنانچہ وہ کبھی کہیں وہ گھومتے بھی رہتے تھے روپوشی کی حالت میں۔ ایک وقت میں وہ ایک باغ میں روپوش تھے، اور باغ میں جیسا کہ ہوا کرتا ہے کوئی کوٹھڑی تھی جس میں کوئی آلات رکھے ہوئے ہیں، کوئی کھرپیاں ہیں، کوئی اور ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں عام طور پر جیسے رکھے ہوتے ہیں باغات کے اندر آلات، تو اس طرح کی کوٹھڑی کے اندر وہ وہاں تھے۔ وہاں انہوں نے شام کو جو لاسٹ سپر ہے اپنے تمام 12 حواریین کے ساتھ کھانا کھایا آخری، اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ اب یہ رات بڑی اہم ہے، سب کے سب لوگ عبادت کرو، میں بھی عبادت کروں گا۔ خود اس کوٹھڑی کے اندر چلے گئے کہ میں یکسو ہو کر، جیسے کہ حالت اعتکاف ہوتا ہے، مجھے وہاں عبادت کرنی ہے، تم یہاں باہر باغ کے اندر جو ہے کھلے میدان میں عبادت کرو۔ ہوا یہ کہ وہ جو حواریین تھے وہ سو گئے، ان میں سے ایک تھا جو بے ایمان ہو چکا تھا، یہودا اسکریوتی، یوڈاس اسکریوٹ، اس نے یہ دل میں ارادہ کر لیا تھا، اس لیے کہ 30 اشرفیوں کا اعلان ہو چکا تھا، 30 پیسز آف گولڈ، کہ جو شخص بھی عیسیٰ کو گرفتار کرائے گا 30 اشرفیاں انعام ملے گا۔ لہذا اس کا دل بے ایمان تھا، اس نے دیکھا باقی سب سو گئے، وہاں سے کھسک کر گیا ہے، اور جا کر اس نے رات کو کہا ہے کہ میں اس وقت گرفتار کرا سکتا ہوں، آدمی دیجئے ساتھ تاکہ میں گرفتار کرا لوں۔ وہاں سے وہ جو بھی پیادے کہیے یا سپاہی کہیے ان کو لے کر آیا ہے، اور دروازے کے باہر کھڑا کر کے باغ اس نے کہا کہ میں پہلے اندر جاتا ہوں، جس سے میں مخاطب ہوں اور یہ کہوں کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے استاد، اس کو پکڑ لینا، وہ مسیح ہے۔ اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سپاہی تھے یا پیادے تھے یہ رومن تھے، اس لیے کہ حکومت رومیوں کی تھی، آٹونومی جو ہے مذہبی آزادی رومیوں نے یہودیوں کو دے رکھی تھی۔ عدالت سے جو قتل کا فتویٰ صادر ہوا ہے وہ یہودیوں کی عدالت تھی، ان کے علماء اور رہبان اور ان کے مفتی اور قاضیوں کی، لیکن بالفعل جو ہے پھانسی دینا یا صلیب چڑھانا، ایگزیکیوشن جو ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں تھی۔ وہ رومی جو ان کا وہاں کا جو گورنر تھا پائلس پونٹس، اس کے حوالے سے ہونی تھی، تو رومی سپاہی غالباً تھے جو پہچانتے نہیں تھے کہ مسیح کون ہے۔ اس نے کہا جس سے میں کہوں اے میرے استاد، اس کو پکڑ لینا، وہی مسیح ہے۔ اب یہ اندر داخل ہوا،
اور جیسے ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی اس کوٹڑی میں داخل ہوا، عین اس وقت اللہ نے اس کی شکل بدل دی، حضرت مسیح کی شکل بنا دی، اور اسی وقت چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے اترے ہیں حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر، وہ ان کا جو ہے رفع سماوی ہو گیا۔ یہ گھبرا کر باہر نکلا، اب شکل اس کی بدل چکی، اسے تو معلوم نہیں کہ میری شکل بدل گئی، لیکن جو گھبرا کر باہر نکلا تو وہ 11 جو تھے، عین اس وقت وہ حواری بھی جاگ اٹھے اور ادھر سے وہ سپاہی اندر داخل ہو گئے۔ ان حواریوں میں سے ایک نے کہا ہے ہمارے استاد کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے پکڑ لیا اسی کو، وہی بدماش جس نے کہ یہ غداری کی تھی وہ پکڑا گیا ہے اور وہی پھر سولی چڑھا۔ کیفر کردار کو اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے اس اعتبار سے صحیح چاہے یہ کہ وہ جن لوگوں نے وہ کیا ہے وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے صحیح فیصلہ صادر ہوا، اور جس نے یہ غداری کی تھی، مخبری کی تھی، وہ سولی چڑھا۔ یہ ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن یہ کہ ان کے لیے معاملہ جو ہے ایک یعنی شبہ والا بنا دیا گیا، یا کہ اس میں شبیہ کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے شکل کے لیے، شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے، یعنی ان میں سے ایک شخص جو ہے اس کی صورت حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت بنا دی گئی، اور وہ ہے کہ جو سولی چڑھا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو ہرگز، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اپنی جانب، اور یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب یہ میرے نزدیک آخری اور قطعی بات ہے کہ اس بات کو اگر آپ اس پورے نقشے کے اندر فٹ کریں گے، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ یہ پورا فلسفہ قرآن مجید کا جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے، نبی قتل ہو سکتے ہیں۔ دلیل عقلی میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں کہ اصل میں رسول جب اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر آیا ہے وہ گویا کہ سفیر کی حیثیت رکھتا ہے اللہ کی، جبکہ نبی ایک عام ولی اللہ کے مانند ہے، ایک نیک انسان ہے، خدا رسیدہ انسان ہے، موحد انسان ہے، نیکی کی دعوت بھی دے رہا ہے، تلقین بھی کر رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہے، جیسے اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ ہاں ان پر وحی بھی آتی ہے، یہ آتی تھی کہیے، بلکہ اب تو وہ سلسلہ ختم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے بعد۔ اب جو بات میں عرض کر رہا تھا ان آیات کے حوالے سے اسے نوٹ کیجئے کہ جن 2 آیات سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے اس میں بھی لفظی طور پر ذرا سا اگر اس میں تدبر کیا جائے، یہاں وہ قطعی قتل والا معاملہ نہیں آ رہا، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کانو جو ہے پہلے کانو کے ساتھ فعل ماضی لایا گیا ہو اور پھر یقتلون پر اس کانو ہوئی کا عمل ہم سمجھے کہ جاری ہے، بلکہ اس آیت کو پھر پڑھیے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، فَفَرِيقًا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ نہیں ہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اگر یہ ہوتا فَفَرِيقًا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اب یہاں بات ہو جاتی کہ ماضی ہے حتمی طور پر اور قتل کا فعل بالفعل وہ جو ہے واقع ہوا ہے۔ ایک گروہ کو تو تم نے تکذیب کی، جھٹلایا، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ یہاں دیکھیے فرق کیا کیا گیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، یہ ماضی کا صیغہ ماضی ہی کی شکل میں آیا ہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کی تو تم نے تکذیب کی اور ایک گروہ کی تم کو قتل کرنے کی، اگر یہاں پر ہم یہ ترجمہ یا ترجمانی کریں کہ قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس لیے کہ فعل مضارع جو ہے وہ اپنی جگہ پر حتمیت اور قطعیت کا حامل نہیں ہے، اور اس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ ایک کام کی کوشش کی جا رہی ہو اور وہ کام جو ہے اپنے آخری درجے کو نہ پہنچے۔ اور اس کے اندر یقیناً حکمت ہے کہ اس آیت کا مثنیٰ جو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آیا، لقد اخذنا میثاق، میں نوٹ کرا چکا ہوں آیت نمبر 70 سورہ مائدہ کی، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا۔ اب یہاں پھر دیکھیے کانو یکذبون نہیں ہے، اگر فریقا کانو یکذبون و فریقا یقتلون تو یہاں پر یقتلون پر بھی کانو کا عمل سمجھا جاتا اور پھر وہ فعل ماضی بن جاتا۔ یہاں پر یہ ہے فریقا کذبوا، تو ایک گروہ کی انہوں نے تکذیب کی، وہ فریقا یقتلون، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے یا قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور اس کے اوپر پھر یہ کہ اضافی طور پر یہ بات نوٹ کر لیجئے جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں بھی یہ اکیلا آئے گا لفظ نبی یا رسول کا،
یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہو جائے گا۔ اگر لغوی اعتبار سے، نحوی اعتبار سے یہ دلیل کسی کے لیے قابل تسلیم نہ ہو تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں چونکہ تقابل نہیں ہے نبی اور رسول کا، بلکہ صرف رسول کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پر لفظ رسول جو ہے نبی کے معنی میں مستعمل ہے، اس لیے کہ وہ اصول کہ یہ ان دو جوڑوں میں سے ہے کہ اگر وہ ایک مقام پر آئیں سائملٹینیس کنٹراسٹ کے معنی میں تو ان کا مفہوم جدا ہوگا، اذا اجتمع تفرقا، لیکن یہ کہ اگر اکیلے علیحدہ علیحدہ آ رہے ہوں تو وہ ایک دوسرے کے مترادف شمار ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا تَفَرَّقَ اجْتَمَعَ، تو مومن مسلم، مسلم مومن، نبی رسول، رسول نبی، یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جائے گا، گویا کہ ان آیات میں یہاں رسول سے مراد نبی ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، لیکن چونکہ مجھے بہرحال اس موضوع پر پورا انشراح صدر حاصل ہے، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی اور ان کے دوبارہ دنیا میں آنے پر مجھے یقین کامل حاصل ہے، اور یہ یقین کامل صرف احادیث کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے فلسفے اور حکمت کے ساتھ اس کی کامل مطابقت ہے، اور وہ پورا نقشہ جو ہے وہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ انجیل برنباس نے بھی اس کی تفصیل دے دی ہے، اور باقی یہ کہ قرآن مجید کے اندر بھی جو بیان ہے جس طریقے سے اگر آپ اس کے احادیث کے ساتھ اس کا جوڑ ملائیں گے تو اس کی چولیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھتی ہیں۔ مجھے اس پر کوئی قطعاً اشتباہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بلکہ میں آپ کو یاد دلانا کیا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان پر چونکہ ایک زمانے میں لاہوریت کا اثر رہا تھا، یعنی قادیانیوں کی ایک شاخ جو لاہوری قادیانیت ہے، ایک زمانے میں وہ ان کے قائل رہے کہ یہ لوگ بڑے دین کے خادم ہیں۔ مولوی محمد علی لاہوری کا ترجمہ جو ہے انگریزی کا وہ انہیں بہت پسند تھا، اور اس کے بارے میں تو شاید آپ کے علم میں ہو کہ مولانا عبد الماجد دریابادی تک نے یہ کہا ہے رحمہ اللہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جب نوجوانی میں فلسفہ پڑھا تھا تو میں بالکل ملحد ہو گیا تھا، دین سے کیا، میں نفس مذہب سے، اسلام ہی نہیں مذہب سے، خدا سے، ان سب تمام چیزوں سے میں باغی ہو گیا تھا۔ تو مجھے دوبارہ مذہب کی طرف، نفس مذہب کی طرف لانے والی چیز گیتا ہے۔ گیتا کا مطالعہ کیا میں نے، اور میں اتنا متاثر ہوا کہ میں پھر وہ روحانیت اور یہ جو مذہب کے معاملات ہیں ان کا قائل ہوا، اور مذہب سے آ کے اسلام کی طرف لانے والا ترجمہ جو ہے وہ مولوی محمد علی لاہوری کا تھا۔ تو بہرحال ان لوگوں کے ذریعے سے بھی جو بھی کسی زمانے میں کام ہوا، اور چونکہ یہ لاہوری اس بات کے قائل نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی تھا، اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ شامل سمجھتے ہیں، اگرچہ میرے نزدیک وہ شامل نہیں ہے، اس لیے کہ ثابت ہے کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب اس نے دعویٰ کیا ہے تو وہ خود کافر ہے۔ اب کافر کو آپ مجدد بھی مانیں گے تب بھی معاملہ جو ہے وہ اسی درجے کے اندر قابل اعتراض ہوگا۔ یہ میری اپنی رائے ہے، مغالطہ نہ ہو جائے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ رہے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی بھی اس معاملے میں توقف کیا کرتے تھے۔ تو چشتی صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ رفع مسیح اور نزول مسیح اس کے وہ بھی قائل نہیں تھے۔ جس زمانے میں میرا یہ سلسلہ وار درس جو ہے ابھی پہلا اس کا دور شروع ہوا تھا تو مسجد شہداء میں میرا درس ہو رہا تھا، جبکہ ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ میں نے انہیں خاص طور پر بلایا تھا، ان کی ضعیفی کی عمر تھی، انتظام کیا، گدا بچھایا، گاؤ تکیہ لگایا، ظاہر بات ہے کہ 80 برس کی عمر کے آس پاس اس وقت ان کا معاملہ تھا۔ انہوں نے 2 گھنٹے میرا درس سنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے، اللہ کا یہ فضل ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی آج تم نے 50 برس سے جو ایک خیال میرے دل میں قائم تھا تم نے مجھے اس سے نجات دی، اب میں ان تمام باتوں کا قائل ہوں، اور تمہارے اس درس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی۔ تو مجھے یہ انشراح جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی بنیاد پر بھی ہے، اور اس میں اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے کہ نبی قتل نہیں ہو سکتے ہیں، رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، یہ نص قرآنی ہے، اور رسولوں کے بارے میں محکم آیات وہ ہوں گی جو میں پہلے سنا چکا ہوں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي۔ یہ وہ محکمات ہیں کہ اگر کہیں کسی اور جگہ پر ہمیں محسوس ہو کہ کوئی بات جو ہے ذرا بظاہر اس سے متضاد نظر آ رہی ہے تو اس بات کی تعویل کی جائے گی، اس کو محکم اور اصل کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔